خواتین و حضرات، میں ہوں اسماعیل فاروق اور پاکستان کی نمبر 1 فٹ بال پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. پریسنگ میٹرز آن دا مائک کی جانب سے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سبسکرائب کریں، فالو کریں ہمیں سوشل میڈیا پہ، اور جتنے بھی آپ فٹ بال فینس، جتنے بھی آپ سپورٹس کے شوقین کو جانتے ہیں، شائقین کو جانتے ہیں، ان تک یہ پوڈ کاسٹ، یہ چینل پہنچائیں تاکہ ہمیں اور سپورٹ ملے اور ہم مزید فٹ بال کے اوپر، سپورٹس کے اوپر کانٹینٹ بنا سکیں. آج کی ایپیسوڈ خواتین و حضرات ایک ایسے موضوع پہ ہے جس پہ مجھے لگتا ہے اتنی زیادہ کوریج نہیں ہوئی، اتنا زیادہ کانٹینٹ نہیں بنا ہوا، اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. آج ہم ایک ملٹی ایپیسوڈ سیریز آپ کہہ لیں کریں گے شروع، جو کہ پاکستان فٹ بال کی تاریخ کے اوپر ہے. اور وہ پاکستان فٹ بال کی تاریخ صرف ہم پاکستان کے بننے سے شروع نہیں کریں گے، ہم اس سے پہلے سے شروع کریں گے کہ برِ صغیر کے خطے میں، سب کانٹیننٹ کے اندر کب فٹ بال کی جو ہیں وہ جڑیں رکھی گئی تھیں، کس طرح رکھی گئی تھیں، کس طرح وہ چیزیں آگے پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے فٹ بال سسٹم کو اس نے کس طرح انفلوئنس کیا، کس طرح شیپ کیا، اور پھر آگے آج جو ہم پاکستان فٹ بال کا حال دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹائم سے جب وہ جڑیں رکھی گئی تھیں وہ اب تک کس طرح ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور وہ چیزیں آج اس طرح کیوں ہیں اور کیسے ہیں. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی میرے خیال سے ایک دلچسپ پاکستان فٹ بال فینس کے لیے ایک بہت ضروری موضوع ہے، جو کہ ان کو آئی تھنک زیادہ نالج دے گا، زیادہ انڈرسٹینڈنگ دے گا کہ پاکستان فٹ بال کی آج جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے. ہمارے آج کے گیسٹ اس پوڈ کاسٹ کے لیے وداؤٹ اے ڈاؤٹ، جن کو میں پاکستان فٹ بال کی انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں، پاکستان فٹ بال کے ہسٹورین بھی آپ انہیں کہہ لیں، اب تو اس ایپیسوڈ کے بعد وہ ہسٹورین ہی بنے ہیں. وہ ہیں علی احسن، جو کہ فٹ بال پاکستان .com کے ایڈیٹر ہیں، اس شو پہ بھی بہت بار آ چکے ہیں اور ایک جانا مانا نام ہے اگر آپ پاکستان فٹ بال کو ریگولرلی فالو کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں تفصیل میں پاکستان فٹ بال کی تاریخ کا بتایا ہے. خواتین و حضرات، آگے بڑھنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے میدان لایا ہے، جو کہ ایک پاکستان فٹ بال کا انقلابی پلیٹ فارم ہے. میدان آپ کو اور آپ جیسے سارے فٹ بال لورز کو اپنے آس پاس فٹ بال میچز اور ایونٹس کو ڈھونڈنے، آرگنائز کرنے اور کھیلنے کا موقع دیتا ہے. اب ساری خواریاں کہ یار گراؤنڈ میرا کون سے قریب ہیں، اچھا یہ والی فیلڈ بکڈ ہے، اس بندے کو کال کرے، وہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا جو وہاں پہ بکنگ کرتا ہے، 10 بندے پورے نہیں ہو رہے، یہ سارے مسئلے ختم. اب آپ صرف میدان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، مفت میں سائن اپ کریں اور فٹ بال کھیلیں. ارد گرد دیکھیں کون سے میچز ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سے پلیئرز کھیل رہے ہیں، ان کو کتنے پلیئرز کی ضرورت ہے. آپ میچ جو ہیں وہ آرگنائز کر کے لوگوں، پبلک میچ آرگنائز کریں، لوگ آ کے وہاں جوائن کر لیں گے. تو یہ بہت ایک کمال پلیٹ فارم ہے جو ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا اور اب آپ کو فٹ بال کھیلنے کا موقع دیتا ہے. میدان جیسے پلیٹ فارمز کو ہمیں بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان فٹ بال کے اوپر آن دا گراؤنڈ کام کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے جیسے پلیٹ فارمز کو سپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا میدان کی ایپ مفت میں ڈاؤن لوڈ کریں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، اور فٹ بال انجوائے کریں، ساتھ ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی انجوائے کریں. اچھا علی بھائی، اگر ہم پاکستان فٹ بال کی تاریخ کی بات کریں تو میرے خیال سے ہمیں پاکستان کے وجود سے تھوڑا پہلے سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ بنیاد تو وہیں سے سیٹ ہوئی ہوگی. پاکستان ایک سب کانٹیننٹ کی جنرل تاریخ، سیاست اور اس کے تھرو بنا، ایز اے کنٹری بھی، ایز اے ملک بنا، تو نیچرلی فٹ بال بھی اسی ایک اس نے ایک پاتھ کو فالو کیا ہوگا. تو آپ کے خیال سے اگر ہم پاکستان فٹ بال کی تاریخ شروع کریں تو ہمیں کدھر سے شروع کرنی چاہیے اور وہ تاریخ کیا ہے؟ اسماعیل جی، بڑا اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کی یا بر صغیر پاک و ہند کی جب آپ سپورٹنگ تاریخ دیکھتے ہیں نا، کھیل کے لحاظ سے، آرگنائز سپورٹ کے لحاظ سے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو برٹش راج کی تو بات کرنی پڑے گی. آپ کو جتنے بھی جو موسٹ پاپولر یا جو موسٹ ویل آرگنائز انٹرنیشنل سپورٹس ہیں، کرکٹ، فیلڈ ہاکی، والی بال، ایسوسیشن فٹ بال، رگبی، جتنے بھی آپ سپورٹس کوڈس کے دھیان کرتے ہیں جو کہ اس دور میں 1800s میں جن کا وجود آیا تھا، جو تھوڑے کوڈیفائی ہوئے تھے، انہی کو برٹش راج نے، برٹش امپائر نے بر صغیر پاک و ہند میں کیا پورے دنیا میں پھیلایا تھا. اور اسی کی وجہ سے مینی آف دو اسپورٹس ور بیسکلی اے وے آف کہ تاج برطانیہ اپنی، یا کہتے ہیں سپیریورٹی، اپنی بہتری، اپنی برتری دکھانے کے لیے ان سپورٹس کو اسپریڈ کرتا تھا. اور ساتھ ساتھ میں ان کا یہ بھی تھا کہ بھائی ان سپورٹ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں نا اپنی مسکولر کرسچینٹی دکھانے کے لیے نا، بیکاز اٹ واز وے کہ وہ اپنی بھی
کرسچن فیتھ کو بھی وہ تبلیغ کے تھرو دا اسپورٹ وہ آگے پھیلا سکیں. بہت بیشتر ممالک جس طرح لیٹن امریکہ میں تو خیر وہاں تو اسپینش اور پورچوگیز انفلوئنس تھا. افریقہ کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں سب سہارن افریقہ میں بیشتر ممالک بیکاز آف فرینچ اینڈ برٹش کولونیلزم وہ بیشتر کیا کہتے بن گئے وہ کرسچنس ٹو ڈفرنٹ ویز وٹ اٹ واز. بیشتر افراد مسلمان رہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی جو ماڈرن انڈین سب کانٹیننٹ بنتا ہے وہاں بھی اس طرح کا حساب تھا کہ جو میجورٹی نیٹو پاپولیشن تھی وہ اپنے دھرم مذہب مسلک پہ ہی وہ ٹکی رہی. کچھ کرسچنز بھی بنے جو اسمال کمیونٹیز تھیں ادھر ادھر کے لحاظ سے آفٹر سینچریز آف یورپین انفلوئنس ود دیم برٹش فرینچ پورچوگیز اس طرح کے سارے جو تھے, لیکن انہوں نے اسپورٹ کو ضرور اپنایا. تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو اس دور میں جب برٹش راج 1857 کی فیلڈ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد یا انڈین میوٹنی کے بعد جب پراپر قائم و دائم ہوتا ہے تو جو انڈین ایلیٹس تھی جو آپ کے ایکس راجاز نوابز مہاراجاز جتنے بھی مسلم ہندو پارسی جتنے بھی تھے ان کو سمجھ آئی کہ اگر آپ نے برٹش کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا ایک تعلق قائم رکھنا ہے تو جو برٹش ایکٹیویٹیز ہیں نا جو اپنی وہ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہماری جو یہ سپورٹ ہے یہ ہمیں آپ سے الگ اور آپ سے بہتر کرتی ہے, ہماری برتری آپ پہ قائم ہے, تو وی ہیو ٹو ٹیک پارٹ ان دیم. تو ظاہر سی بات ہے کرکٹ کو بھی لوگوں نے اپنایا, ہاکی کو فیلڈ ہاکی کو بھی اپنایا, فٹ بال کو بھی اپنایا, ڈفرنٹ سپورٹس کو اپنایا تھرو ڈفرنٹ مینس. کچھ سپورٹس کو ایلیٹس نے بہت زیادہ اپنا لیا, ڈومیسٹک آپ کی ایلیٹس جس طرح کرکٹ ہو گیا, بیکاز کرکٹ ظاہر سی بات ہے نا دا جینٹل مینس گیم کا جو رتبہ حاصل تھا. جتنے بھی آپ کے اس دور میں پری انڈیپینڈنس انڈین کرکٹرز تھے ڈفرنٹ کمیونٹیز کے, چاہے وہ مسلم ہوں ہندو ہوں پارسی ہوں وغیرہ, دے ور آل فرام ویری ویل آف فیملیز, بڑے اچھے کھاتے پیتے نہیں ایلیٹ خاندان کے تھے, اور وہ ظاہر سی بات ہے نا وہ تاج برطانیہ کے وفادار بھی تھے ساتھ ساتھ میں. تو اس طرح سے تھا. جو فٹ بال تھی وہ ایک بہت آسان کھیل ہے آن پیپر ایٹ لیسٹ. صرف 22 افراد آپ کو چاہیے, ایک کھلا میدان چاہیے, 2 پول ہو اور ایک بال آپ کو چاہیے. اٹس ویری ایزی ٹو پلے, اٹس ایزی ٹو پلے, اٹس ویری ایکسیسیبل. تو اس ایکسیسیبلٹی کے لحاظ سے جو فٹ بال تھی وہ کافی حد تک نا ڈفرنٹ جو ریجنس تھے ساؤتھ ایشیا میں وہاں پاپولر, پہلے کلکتہ سائڈ پہ ہوئی, بنگال سائڈ پہ, اس کے ساتھ ساتھ گوا اگر آپ جاتے ساؤتھ انڈیا میں وہاں پاپولر ہوئی بیکاز وہاں پورچوگیز انفلوئنس بھی تھا اور فٹ بال بھی کافی وہاں ٹیک آف کر رہی تھی. اور اگر آپ پراپر پاکستان کی بات کرتے ہیں وچ بیکیم پاکستان دین ویسٹ پاکستان آفٹر ورڈس, تو ایک کہانی میں آپ کو ایک دہرانا چاہتا ہوں. 1900 کے شروع میں 1906 کی بات ہے, ایک برٹش مشنری تھے, ان کا نام تھا تھیوڈور لیٹن پینل. تھیوڈور لیٹن پینل انہوں نے بنو جو شہر ہے خیبر پختونخوا کے, اس زمانے میں تو NWFP تھا, نارتھ ویسٹ ورجنٹی پروونس تھا, انہوں نے وہاں ماڈل ہائی اسکول کھولا جو ابھی تک قائم ہے بنو سٹی کے اندر. انہوں نے پینل صاحب نے وہاں کی جو پشتون جو افراد وہاں رہتے تھے انہیں میں گھل مل گئے. انہوں نے وہاں کا پشتو زبان بھی سیکھی, انہوں نے وہاں کا پشتو روایتی لباس تھا وہ بھی پہنا, آپس میں لوگوں گفتگو بھی ہوتی تھے. تو وہ کرسچن, وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کرسچینٹی کو وہاں اسپریڈ کر سکیں, ایز اے مشنری کے طور پہ وہاں جائیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ جو ماڈرن برٹش ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی وہاں جائے. اور انہوں نے فٹ بال کو بڑا استعمال کیا, ایک تو اسکول ٹیچر بھی تھے اور وہ فٹ بال انتھوزیاسٹ بھی تھے ساتھ ساتھ میں. تو 1906 کے اندر ماڈل ہائی اسکول کی ٹیم نے ایک فٹ بال ٹیم بنائی, اور انہوں نے اس 1906 کی ٹیم میں سے بہت بیشتر اس میں زیادہ تر لوکل پشتون لوگ تھے جو کہ اس ٹیم کا حصہ تھے, ہائی اسکول کے گریجویٹس تھے یا کچھ میں کھیلتے بھی تھے, کچھ برٹش آفیسرز بھی تھے جو وہاں پوسٹڈ تھے بیکاز اٹ واز نیئر دی افغان بارڈر ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے پورے انڈیا کا ٹور کیا آن فٹ بال, بنو سے گئے, اور پوری ہم نے ایک تھریڈ بھی کی تھی فٹ بال پاکستان میں, وہ جو لیٹن پینل صاحب کی اپنی کتاب جو ہے اباؤٹ ساؤتھ ایشیا اینڈ ہز ٹریولز اوور دیئر, انہوں نے پورے انڈیا کا ٹور کیا تھا. تو وہ وہاں سے گئے نکلے پنجاب کی طرف, پنجاب سے پھر وہ گئے بامبے, پھر وہ گئے کلکتہ, پھر وہاں سب کچھ ہوا, دے پلیڈ میچز آل اوور دا پلیس. تو فٹ بال کی وجہ سے وہاں ایک تاریخ تھی. ٹھیک ہے, ان افراد کو یہ کرسچن تو نہیں بنا سکے, پشتون تو بڑی نڈر قوم ہے نا, پشتون تو اپنے ایتھنک آئیڈینٹی کو اور مذہبی شناخت کو ایک ساتھ لے کے چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں, لیکن وہ فٹ بال سے عشق ہو گیا. 1906 کی بات تھی. That was the first proper instance کہ پاکستان پراپر میں which eventually became پاکستان, ویسٹ پاکستان جو 71 کے بعد پوسٹ پاکستان تھا, وہاں فٹ بال کا ایک دار و مدار تھا. ظاہر سی بات ہے جو آپ کی پورٹ سٹیز تھیں, کراچی ہو گیا, بامبے ہو گیا, کلکتہ ہو گئے سارے, وہاں چونکہ برٹش سیلرز کا وہاں بڑا رجحان تھا وہاں جانے کا, تو وہاں برٹش کنٹونمنٹس بھی بنی, نیول بیسز بھی بنی, سب کچھ تھا, تو فٹ بال وہاں بھی چلی گئی. کراچی سائڈ پہ جاتے تو وہاں جو لیاری اور ملیر کے جو سارے علاقے ہیں, اس میں کراچی ایک چھوٹا سا شہر تھا نا, بٹ جو آباء و اجداد کے اندر جو تھے سارے وہ ادھر ساتھ میں جو وہاں رہتے تھے سارے ان دا
सबर्ब्स में लियारी एक बेशतर एक फिशिंग विलेज था, मलिर का भी इसी तरह इलाका था, मलिर एक छोटा सा गांव था थोड़ा इंटीरियर के अंदर जाके, वहां की बलोच और जो कच्छी कम्युनिटीज थी उन्होंने भी फुटबॉल को अपना लिया, बिकॉज अगेन एक सिंपल स्पोर्ट है, इजी टू प्ले। तो वहां भी जो बलोच और जो वहां की जो जो डिफरेंट कम्युनिटीज रहती थी उन्होंने फुटबॉल को अपनाया। क्रिकेट आपकी जो अर्बन मिडिल क्लासेस थी या अपर क्लास थी, क्रिकेट उनका बेस्ट स्पोर्ट था, हालांकि उन टाइम पे भी बहुत सारे अफराद थे वो फुटबॉल भी खेलते थे, बिकॉज फुटबॉल, फील्ड हॉकी, क्रिकेट एंड ऑल दी स्पोर्ट्स वेरी पॉपुलर एज वेल। और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह फैला, बिकॉज सैंडमन हाई स्कूल जो था, जो लॉर्ड सैंडमन जो थे, जो कि वन ऑफ द ब्रिटिश मेन ऑफिसर, जब बलूचिस्तान को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनाया गया था, तो सैंडमन साहब, लॉर्ड सैंडमन ने वहाँ हाई स्कूल खोला, एंड ही वाज प्रॉब्ली आई थिंक द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट टाइम एज वेल। तो वहाँ बलोच और पश्तून और हजारा जो कम्युनिटीज पहले से क्वेटा साइड में मौजूद थी वो उसका हिस्सा बनी। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मीर गौस बख्श बजंजो, बाबा बलूचिस्तान, फॉर्मर बलूचिस्तान गवर्नर, probably a pioneer of Baloch nationalist politics of the 20th century. बड़ा नाम उनका शुमार है, and a very strong proponent of this partition से पहले ही wanted, वो उसके हक में थे कि स्टेट ऑफ कलात जो है आजाद बलूचिस्तान बने in the 1940s, before eventually Kalat and other Baloch states, Kharan, Makuran and and जो ब्रिटिश बलूचिस्तान का प्रोविंस था to Pakistan through various circumstances, through consent and a bit of coercion जब कलात की बात आती है। पार्टीशन के बाद जब बलूचिस्तान पाकिस्तान में जम हो जाता है, तो मीर बजंजो ने फिर ये कहा कि चलो यार अब हम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, तो वी वांट एटलीस्ट कि ना पाकिस्तान एक फेडरेशन के तौर पे बने, इन विच बलोच, पश्तून, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, उर्दू स्पीकर, उन सबको इक्वल राइट्स मिले, दे शुड बी celebrated in terms of what they are, ताकि पाकिस्तान can become a nation of nations. It should not be a singular homogeneous nation, it should be a nation of nations. पाकिस्तान एक अकवाम की कौम है, बहुत अकवाम मौजूद साथ था। मैं इनका नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जब ये लड़कपन में थे, अपनी जवानी में जब थे, तो सैंडमन हाई स्कूल में जाहिर सी बात उन्होंने खेलना पढ़ा भी सब कुछ, वहां उन्होंने लोकल फुटबॉल क्लब के लिए खेलना भी स्टार्ट किया। उस सैंडमन हाई स्कूल की में एज ए तालिब इल्म की हैसियत से, जो सैंडमन फुटबॉल क्लब जो बनता है क्वेटा के अंदर, उससे क्या होता है, ही गेट्स अ स्कॉलरशिप एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, and he goes and joins the Aligarh Muslim University as a student on a football scholarship because he was actually a very good player. उनका फुटबॉल, उनका मेन मरते दम तक उनका पहला और आखिरी इश्क ही फुटबॉल ही था। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी इन सर्च ऑफ सॉल्यूशन से बताते हैं कि जब वो फुटबॉल खेलने की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए, और उस दौर में जब वो लोकल क्लब्स के लिए खेल के इंडिया का टूर भी करते हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में खेलते वगैरह, उनको एहसास हुआ कि जो इंडियन नेशनलिज्म और जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो थी, जो डिफरेंट कम्युनिटीज, एक सॉलिडारिटी का एक है ना, हम आंगी का है, उनको एहसास हुआ कि फुटबॉल की वजह से मैंने पूरा इंडिया देखा, और फुटबॉल की वजह से मुझे एहसास हुआ कि एक इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक साथ एक स्ट्रगल करनी चाहिए। वी नीड टू फाइंड एलाइज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पॉलिटिकल अवेकनिंग थी उनकी, सियासी जो रोशन, उनका जो दिमाग रोशन हुआ था वो फुटबॉल के थ्रू हुआ था, बिकॉज व्हेन यू वेंट अक्रॉस क्योंकि उस दौर में ट्रैवल करना आसान नहीं था। जो पंजाब में तो पंजाब में रहेगा, जो सिंध में तो सिंध में रहेगा, जो कलकत्ता साइड पे था, नॉट मेनी पीपल कुड अफोर्ड टू ट्रैवल एट दैट टाइम, तो वो सब कुछ था। तो पॉलिटिक्स का भी, पाकिस्तान की अर्ली पॉलिटिक्स का भी फुटबॉल के साथ एक लिंक था, बाकी स्पोर्ट्स का भी था। अब आप आते हैं बंगाल साइड पे, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो है, जो कि कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ, और उसी के नाम की वजह से, बिकॉज इट बिकेम सो फेमस इन द 1930s, they were probably the best club in India at that time. मोहन बागन तो जाहिर सी बात है 1910s और 20s में they were the first Indian proper football club to win domestic trophies against predominantly जो आपकी ब्रिटिश आर्मी यूनिट्स थी, तो उन्हें ड्यूरांट 1911 के अंदर वो पहला टूर्नामेंट जीतते हैं। ईस्ट बंगाल क्लब बनता है, जो कि ईस्ट बंगाल से जो माइग्रेंट लेबर आके सेटल होती कलकत्ता साइड में वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वो एक अपनी ना एक रीजनल राइवलरी की वजह से वेस्ट बंगाल बनता है, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब बनता है, जो कि आज भी अभी भी कायम दायम है। बड़ी स्ट्रॉन्ग राइवलरी मोहन बागन के साथ इन कलकत्ता में, जो कलकत्ता डायरी खिलाती है। थर्ड क्लब था मोहम्मदन स्पोर्टिंग। मोहम्मदन स्पोर्टिंग को एहसास हुआ 1930s में कि इंडियन मुस्लिम नेशनलिज्म जो है, मुस्लिम लीग की वजह से, कायदे आजम वगैरह की वजह से, वो थोड़ी परवाश चढ़ी है। दे गॉट वेरी क्लोज टाइज विद कायदे आजम एट दैट टाइम। और उस दौर के अंदर क्या होता था 1930s एंड अर्ली 40s के अंदर, कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग पूरे बड़े सगीर पाक से जो अच्छे मुस्लिम खिलाड़ी थे, दे वुड ब्रिंग देम ऑन बोर्ड इन देयर टीम।
چاہے وہ بلوچستان سے ہو, چاہے وہ NWFP کا ہو, چاہے وہ پنجاب کا ہو, چاہے وہ ساؤتھ انڈیا کے ہو, جیسے کیرلا سائڈ پہ بڑے آپ کو از اے ویری اسٹرانگ, ہیز اے اسٹرانگ فٹ بال کلچر اوور دیر ایز ویل, اور بڑے مسلم پلیئرز بھی تھے, سارے اس میں تھے. تو they would get them on board and they would win the Calcutta leagues multiple times. They became one of the best teams in India at that time, Mohammedan Sporting جو تھا. قائد اعظم کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ قائد اعظم used to actually organize football tournaments, جس میں Mohammedan Sporting used to be that fine. اور ہم نے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا ٹویٹر پہ, آپ ہمیں سرچ بھی کر سکتے ہیں, اس کے لحاظ سے تھا. اور اس کو بیشتر انڈین فٹ بال جرنلسٹ نے اور ہسٹورینز نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, اٹس پراپرلی آرکائیوڈ. قائد اعظم ریئلائز کہ بھائی جب مسلمان یوتھ کھیلوں کے مقابلے میں شرکت کریں گے اور کھیلوں کے مقابلے میں وہ فتح حاصل کریں گے, تو ان کو اپنی شناخت کی ایک کیا کہتے ہیں نا, ایک فخر محسوس ہوگا. اور اسی چیز کو انڈین مسلم نیشنلزم دونوں بنگال میں سٹارٹ ہوتی ہیں. دونوں بنگال, کیا کہتے ہیں, آل انڈیا مسلم لیگ بھی بنگال میں سٹارٹ ہوتی ہے, حالانکہ they initially had wanted to be very close appeasing to the British Raj at that time because وہ زیادہ تر نواب لوگ تھے جن کو شوق تھا کہ بھئی وہ انگریزوں کے ساتھ رہ سکے, but eventually became a part of the Pakistan movement as a result, جو 30s 40s میں پھر پرواز چکتی ہے. انڈیپینڈنس آتا ہے, ظاہر سی بات ہے بیشتر جو انڈیا کی نیشنل ٹیم تھی اس وقت, they became members of FIFA in the 1930s. They took part in a bunch of they didn't really take part that much in terms of international tournaments, but وہ کچھ نہ کچھ کھیلتے ضرور تھے. تو اس میں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, پارسی بھی تھے, انگریز بھی تھے اس ٹیمز کے اندر. ظاہر سی بات ہے when they were playing the national tournaments. پارٹیشن آتا ہے and then پاکستان gains independence. کچھ پلیئر جو تھے جو کہ آئی تھنک اس وقت انڈین فٹ بال ٹیم کا کمبائنڈ انڈیا کی ٹیم کیسے تھا, آئی تھنک تاج محمد اور عبد الواحد درانی, if I recall correctly, they eventually chose پاکستان. بیکاز ظاہر سی بات ہے نا, وہ تھے زیادہ تر کے پی اور بلوچستان اور پنجاب سائڈ کے تھے. کچھ جو انڈین مسلم پلیئرز تھے ڈیسائڈ ٹو مائگریٹ ٹو پاکستان. ایک فٹ بالر تھا جن کا نام تھا معین الدین کٹی. ہی واز فرام کیرلا, دی آئرن مین فرام ملا پورم, جو کہ ایک شہر ہے کیرلا کے اندر, وچ ہیز اے سگنیفیکنٹ مسلم پاپولیشن ٹو. حالانکہ پارٹیشن وائلنس, شکر اس بات کا ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں کچھ خاص نہیں ہوا, بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا. جو پارٹیشن وائلنس تھا وہ تھا پنجاب, بنگال اینڈ آف کورس جو کہ گرد و نواح کے علاقے تھے جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ کاٹے گئے. ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, کرسچن ہو, لاکھوں لوگ کاٹے گئے, کروڑوں لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی, موسٹ آف دیم بائی فورس, ناٹ بائی چوائس. تو معین الدین کٹی صاحب جو تھے, ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو, والنٹریلی لیفٹ انڈیا اینڈ ڈیسائیڈ ٹو مائگریٹ ٹو کراچی. اس وقت وہ حصہ تھے رائل انڈین ایئر فورس کے. He decided to join the Royal Pakistan Air Force. He became one of the first players to represent Pakistan at that time. پاکستان کی نیشنل ٹیم جو تھی. تو 50s کے اندر, لیٹ 40s میں کہتے ہیں نا, 47 میں آزاد ہوتے ہیں. 47 کے اینڈ پہ ڈسمبر 47 میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن قائم ہوتی, جس پہ پیٹرن ان چیف قائد اعظم تھے, گورنر جنرل. 48 میں وہ فیفا سے ممبرشپ حاصل کر لیتے ہیں, بیکاز ڈی کولونائزیشن کا ایرا تھا, سب کچھ تھا. وہ انیشل آپ کے تھے, تو ظاہر سی بات ہے کچھ ان آفیشیل میچز ہوتے تھے. پاکستان کا آئی تھنک فرسٹ آفیشیل ٹور ہوتا ہے آؤٹ سائڈ پاکستان 1950 ایران میں. شاہ آف ایران انوائٹس دا پاکستان ٹیم. آئی تھنک وہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو شاہ آف ایران کے اس وقت, مطلب ایران کے بڑے اچھے تعلقات تھے شاہ کے دور کے اندر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو پاکستان کی ٹیم ٹریولز ٹو ایران. They play a bunch of unofficial friendlies with different Iranian teams over there. کچھ ڈپارٹمنٹس کی ٹیم بھی تھی, کچھ کلبس بھی تھے. And some team matches we won, some we lost, some we drew. پاکستان کا آفیشیل میچ سب کچھ تھا وہاں. ایران کے ساتھ بھی کچھ آفیشیل میچز بھی ہوئے. تو یہ سب کچھ اوریجنل شروعات تھی. 52 میں پاکستان حصہ لیتا ہے کولمبو کپ میں. That was the Pakistan's first attempt to play at a proper international tournament. وہ کولمبو, اب تو اس وقت سری لنکا کہتے ہیں, وہ سیلون اس کا نام تھا. تو اس ٹورنامنٹ میں انڈیا, پاکستان, Ceylon, which eventually became Sri Lanka, and Burma, which is now Myanmar, took part in that one. Pakistan were declared joint winners because Pakistan beat Burma, beat Ceylon, but جو final match تھا انڈیا کے ساتھ, they drew. اچھا. سیلون, جو سیلون کولمبو کپ تھا, یا ایشین کوڈرینگولر بھی کچھ لوگ اس کا نام کہتے ہیں. ایسی بات, اس وقت ایشین کنٹریز کم تھے نا جو فٹ بال کھیلتے تھے. ٹھیک ہے, ایسٹ ایشیا میں بہت بیشتر ممالک تھے, سب کچھ تھے. تو پاکستان, that was Pakistan's first ever international tournament. And Pakistan were joint winners. وہ کولمبو کپ کوئی 3.5 دہائیوں بعد, 4 دہائیوں بعد بن جاتا ہے سیف کپ. پہلے سیف گیمز بنتا ہے اور پھر بعد میں سیف کپ جو چیمپئن شپ ہوتی ہے سیپریٹ بن جاتا ہے. تو that was Pakistan's first ever international tournament. وہی بات ہے کہ پاکستان, ظاہر سی بات ہے نا, ویسٹ پاکستان میں آپ کا
پروونشل سسٹم تھا کہ نیشنل چیمپئن شپس ہوتی تھیں پی ایف ایف کے تھرو ایوری سنگل ایئر. 2 ہفتے کی ہوگی کوئی سندھ کی ٹیم, کوئی پنجاب کی ٹیم, کوئی ایسٹ پاکستانی کمبائنڈ ٹیم آتی تھی, بلوچستان کے پی کی این ڈبلیو ایف پی کی ٹیمز ہوتی تھیں, کبھی کبھار کوئی ڈپارٹمنٹس کی ٹیم بھی کھیلتی, آرمی نیوی وغیرہ. ہوتا یہ تھا اس دور میں کہ جو آپ کا ویسٹ پاکستان کا پلیئر تھا, دے وڈ آفن پلے دیز نیشنل چیمپئن شپ, جو چھوٹے مائنر ٹورنامنٹس ہوتے ہیں نا ریجنل لیول پہ, دے وڈ پلے ان دوز ٹورنامنٹس. پاکستان میں کوئی ویسٹ پاکستان میں کوئی سیزن ہوا, دین دے وڈ گو ٹو ایسٹ پاکستان اینڈ دین دے وڈ پلے ان دی ڈھاکا لیگ اوور دیر, بیکاز ویسٹ ایسٹ پاکستان جو تھا, بیکاز آف بنگالز فٹ بال ہسٹری, دے انہیریٹڈ اے ویری اسٹرانگ کلب سسٹم اوور دیر. صحیح. ڈھاکہ کے جو تھے, محمدن اسپورٹنگ نے بھی اپنی ایک کلب بناتی ہے, برانچ کھولتے ہیں ڈھاکہ کے اندر. دی اوریجنل کلب ریمینڈ ان کولکتہ جو تھا ویسٹ بنگال کا جو حصہ تھا, جو انڈیا کا حصہ بن گیا, تے اوپن برانچز اوور دیر ٹو. اسی کی دیکھا دیکھی کراچی کے اندر بھی بہت سارے برما محمدن, کراچی محمدن, کورنگی محمدن, سارے نام آتے ہیں. اسی محمدن اسپورٹنگ کی ہیریٹیج کو لے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ کہا تھا نا کہ دے ہیڈ اے ویری اسٹرانگ ٹائز ود دی مسلم لیگ ان دی پاکستان موومنٹ ایٹسیٹرا, اسٹرگل کا تھا, سب کچھ تھا. تو یہ ایک سچویشن تھی جو ساری ایک آتی ہے ساتھ میں. بفور آئی کنکلوڈ ود دس ارلی تھنگ, کچھ پلیئرز اس میں سامنے آتے ہیں نظر میں, تو آئی تھنک پاکستان فرسٹ کیپٹن واز محمد عمر, جو کہ گول کیپر تھے, کراچی سے ان کا تعلق تھا. آئی تھنک ہی واز بلوچ فرام لیاری سائڈ پہ. عبد الواحد درانی تھے کے پی بلوچستان کے. تاج محمد سینئر, تاج محمد جونیئر بھی تھے. اسی کے ساتھ ساتھ مسعود فاخری, اینڈ آف کورس جیسے میں نے معین الدین کٹی کا بھی ذکر کیا تھا, جو کہ کیرلا سائڈ سے مائگریٹ کر کے ایجر کر کے پاکستان آئے تھے, وہ تھے. مسعود فاخری فرام ٹوبا ٹیک سنگھ, I think arguably Pakistan's first ever hat-trick scorer in international football, جو کہ 1954 کی ایشین گیمز ہوتی ہے. He scored a very quick hat-trick against Singapore. اس گروپ میں پاکستان تھا, سنگاپور تھا اینڈ برما تھے. پاکستان beat Singapore, but then they lost to Burma and then Burma went to the next round. 54 کی جو ہوتی ہے آپ کی ایشین گیمز, اس کے اندر لحاظ سے تھا 54 ہی تھا نا, 54 ہی تھا. I'm trying to forget as a result. مسعود فاخری from Toba Tek Singh. اس دور میں یہ بھی بڑا کامن تھا کہ جو پاکستان کے بیسٹ پلیئرز they would often get invited to play in Indian clubs. ایسٹ بنگال. تب تو بیفور 65 کی جنگ سے پہلے تو آپ فری موومنٹ بھی تھی نا, تو آپ جا سکتے تھے. ہاں, there was relatively free movement before the 1965 war. مطلب یہ جا جاتا ہے کہ they were like daily ferries from Karachi to Bombay before 1965. unheard of ایک بات تھی نا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے نا, بیکاز پارٹیشن بھی تھا, some people were not able to leave to those countries. فیملیز بھی تھیں آپ کی, فیملیز بھی تھی, تو سب کچھ تھا. ٹھیک ہے, it was not easy for them to travel because مہنگا تھا, سب کچھ پڑتا تھا, بٹ تھوڑی زیادہ لینی پڑتی تھی اس دور میں بھی. بٹ وہ کامن یہ تھا کہ بہت سارے پاکستانی پلیئرز فرام ایسٹ پاکستان, فرام ویسٹ پاکستان would sometimes go and play for Indian clubs. مسعود فاخری played for East Bengal. He also played for Mohammedan Sporting as well. East Bengal کے ساتھ he went on tour to the USSR in 1953 اور 54 کے اندر. وہ آپ کو YouTube کی آرکائیوز میں ایسٹ بنگال کلب نے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا. We can probably find good articles with that too. تو it was fairly common for that. So پاکستان کا کوئی لیگ سسٹم تو تھا نہیں, ٹھیک ہے. ویسٹ پاکستان میں جو نیشنل چیمپئن شپ وہ ہفتہ 10 دن چلتی تھی, کبھی کوئٹہ میں ہوا, کبھی کراچی میں ہوا, کبھی لاہور میں کوئی میچ کرا دیا, کبھی پنڈی میں. بیسیکلی جو ابھی بھی ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے نا, اس طرح کا ساتھ میں تھا. ایسٹ پاکستان میں لیگ سسٹم تھا, ٹھیک ہے, اٹ واز ناٹ دیٹ لانگ بٹ اٹ واز اسٹل ریکگنائزڈ آرگنائزڈ فٹ بال نا. تو یہ اوریجنل ارلی ڈیز تھے. پاکستان فٹ بال فیڈریشن, مطلب میں نے پری پارٹیشن کا ذکر کر دیا کہ پری پارٹیشن میں ہسٹری تھی اس ملک خطے کے اندر فٹ بال کی. اٹ واز ایز پاپولر اف ناٹ مور پاپولر دین کرکٹ. لیکن چونکہ آپ کی ایلیٹ پارٹیشن کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ کرکٹ از دا جینٹل مینز گیم. کرکٹ میں انہوں نے سب کچھ پراپر, ٹھیک ہے, اس وقت پہ فٹ بال پہ بھی لوگ میچ دیکھنے آتے تھے. ہاکی تو ظاہر سی بات ہے نا, بیکاز آف پاکستان's common heritage with how good the Indian hockey team was. تو بہت سارے جو مسلم پلیئرز تھے پاکستان کے لیے کھیلنے لگ گئے ساتھ میں. جو پنجاب میں گوجرا سائڈ بڑی مشہور ہو گئی تھی, اور کھیلی بھی آتی تھی پورے پاکستان میں. ہر گورنمنٹ اسکول میں ہاکی گراؤنڈ بھی ہوتا تھا, فٹ بال بھی کھیلتے تھے لوگ, کرکٹ بھی کھیلتے تھے. they used to play multiple sports over there. تو فٹ بال کو کہا جاتا تھا اس دور میں پور مین اسپورٹ. We'll get into that later on though. لیکن جو ایلیٹ کا فوکس تھا, جو ارلی گلوریز تھی, وہ کرکٹ کے تھرو آئی تھی. جب پاکستان ٹیسٹ پلینگ نیشن بنتی ہے ان دی ارلی 1950s, and then Pakistan goes and beats England in Oval. فضل محمود, پاکستان probably South Asia's first great fast bowler, فضل محمود. حنیف محمد لٹل ماسٹر, دی اوپننگ بیٹسمین, بہت سارے پلیئرز, they became like pantheons of cricket. کرکٹ کے پینتھیئنز کا نام شمار اب ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, کرکٹ had that little advantage because if you can beat England, a team like England,
اور ٹیم لائک دا ویسٹ انڈیز اور ایون انڈیا جو ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں بڑی واہ واہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ میں نا. تو وہ نہیں تو علی بھائی سوال میرا بس بیچ میں یہ ہے کیونکہ تھوڑا ٹینجنٹ پہ جا رہے ہیں بٹ ویسے ہی کیونکہ کرکٹ کا اتنا ہمارا ملک کے ساتھ ایک واسطہ جڑ چکا ہے کہ اگر فٹ بال زیادہ پاپولر تھی اور کرکٹ ٹھیک ہے ایلیٹس نے اپنا لیا تو ہمارے پاس ایک دم سے زیادہ ابیلٹی کرکٹ کے اندر کہاں سے آ گئی تھی؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہو کہ ہم اسی ٹائم فریم کے اندر جب برٹش آئے ارلی مطلب آئے نہیں، جب انہوں نے پاپولرائز عیسائیت تبلیغ کے تھرو کرنا انہوں نے شروع کیا، اس کے اندر ہم کرکٹ کو ہم کوئی 50-60 سال بعد ہم نے جا کے انگلینڈ کو ہرا دیا، لیکن فٹ بال میں ہم جنرلی ارد گرد اپنے جو باقی ملک ہیں انہی کے لیول، باقی ممالک کے لیول پہ ہی آپریٹ کر رہے تھے. ہاں کیونکہ یہ تھا نا کہ دیکھیں کرکٹ جیسی سپورٹ کو جب ایلیٹ کے پاس پراپر سپورٹ حاصل ہوتے ہیں گورنمنٹس کی بھی اور ظاہر سی بات ہے پلیئرز بھی تھے وہ زیادہ تر تھے کراچی یا لاہور سائڈ کے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے پلیئرز ایسے بھی تھے who were already playing first class cricket in India before partition، اور اسی وجہ سے they inherited that already stable system as a result of that. اور چونکہ ٹریول کرنا آسان نہیں تھا تو ظاہر سی بات کرکٹ کے اندر یہ تھا نا کہ کرکٹ کی سپورٹ اینڈ آل دا رولنگ یا کرکٹ میں اگر ہم جا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، ٹورز بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا. اوپر سے یاد رہے اس دور میں لوگ بھی کرکٹ بھی بہت کم ملک کھیلتے تھے، ابھی بھی بہت کم کھیلتے ہیں. اس دور میں آپ کی ٹیسٹ پلئنگ نیشنز کیا تھیں؟ انگلینڈ تھا، آسٹریلیا تھا، نیوزی لینڈ تھا اور انڈیا تھا. ویسٹ انڈیز بھی اسی دور میں آتا ہے، پاکستان جب آزاد ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے، پھر بعد میں کچھ ساؤتھ افریقہ بھی آتا ہے but then they get kicked out because of apartheid etc 60s 70s کے اندر. but there were only like 5-6 countries who actually played cricket seriously. تو جب 4-5 ٹیمیں ہوتی ہیں نا تو اٹس ریلیٹیولی ایزیئر فار یو ٹو گیٹ انٹو میچز ود دیز ٹیمز بیکاز وہی بات ہے نا آپ بھی چاہتے کرکٹ پروموٹ ہو، سب کچھ تھا. فٹ بال میں یہ تھا اینڈ وی کین کنٹینیو دس آفٹر جو کہ ہم 60-70s کی بات کرتے ہیں. اس وقت کی آپ کنٹریز کے نام دکھائیں جو کہ اے ایف سی کا حصہ تھے. افغانستان، انڈیا، پاکستان ہو گئے، سری لنکا اور برما ہو گئے، ٹھیک ہے. آپ کے یہ جو پٹی تھی ساؤتھ ایشیا کی، جو گریٹر ساؤتھ ایشیا کی آپ بات کرتے ہیں، ایران کو آپ ساتھ میں ڈال دیں. مڈل ایسٹ میں آؤٹ سائڈ ایران زیادہ تر کنٹریز ور ناٹ ایکٹیو ان فٹ بال بیکاز دے ور اسٹل برٹش کالونیز ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے. جو آزاد بھی ریاست تھیں سعودی عرب جیسے کہ سعودی عربیہ had been independent in the 1930s. Iraq had been independent since the end of the second world, since the first world war had ended. پہلے وہ برٹش ہوتے پھر وہ they eventually became independent in the 1930s and 40s afterwards. But they weren't really active in international football. باقی جو ممالک تھے کویت، قطر، یو اے ای، عمان، بحرین، یمن، they eventually became part of international football in the 60s 70s onwards. آپ ایسٹ ایشیا جاتے ہیں، چائنا آتا ہے آپ کا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا آتے ہیں، جاپان آتا ہے، فلپینز آتا ہے. eventually تائیوان became their own national team because of PR پیپلز ریپبلک اور جو چائنیز نیشنلسٹ کا پھڈا ہوتا ہے. فلپینز آتا ہے، پھر سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، سارے ممالک آتے ہیں. It was still a very small bunch of countries that were playing football at that time. کچھ فٹ بال کو سیریس لیتے تھے، کچھ کو نہیں لیتے تھے. They were not really active in international football. کیمبوڈیا بھی ساتھ میں آتا ہے، لاؤس، ویتنام وغیرہ بھی آہستہ آہستہ 60s میں تھوڑا بہت کرتے ہیں. بٹ فٹ بال was still very very not fully professional, not even close to semi professional. South Korea were probably the best team in that region. Israel was also the AFC member. Israel was also part of the Asian Football Confederation at one time. And I'll go into that in the next segue afterwards. ظاہر سی بات ہے نا اس وقت میں یورپین ٹیم زیادہ تر کوشش کرتے تھے بیکاز یورپ اور ساؤتھ امریکہ کی ایک رائیولری تھی. افریقن کنٹریز میں بہت کم ممالک تھے جو ابھی تک آزاد ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تو وہاں یورو سینٹرک اور ساؤتھ امریکہ سینٹرک فٹ بال کا ایک سسٹم پہلے سے موجود تھا. They would rather play against each other then go and travel to Asia for example, because کہتے کہ یار ایشیا والے اتنے کوئی خاص پروفیشنل نہیں تھے. کرکٹ میں چونکہ ٹیمیں کم تھیں سو یو ہیڈ ٹو کھیلنا پڑتا تھا. فٹ بال میں ٹیمیں زیادہ تھیں اور جو فوکس جو رجحان تھا وہ یورپ یا ساؤتھ امریکہ کا ہی تھا. تو اس وجہ سے آئی تھنک وہ یورپین کنٹریز ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، ڈیولپ نہیں ہو سکی اس طرح سے. خواتین و حضرات، یہ تھا پارٹ 1 پاکستان فٹ بال ہسٹری سیریز کا علی احسن کے ساتھ. ہم مزید پارٹس بھی ریلیز کریں گے، اپلوڈ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا. اگلے پارٹس کے لیے ضرور ویٹ کیجیے گا، اسے دیکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں اسماعیل فاروق، ٹیک اٹ ایزی.